نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنبیہ الغافلین میں بھی یہ حدیث لکھی ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ جب یہ حضرات بغیر حساب کتاب چھوٹ چکیں گے تو جہنم سے ایک لمبی گردن ظاہر ہوگی جو لوگوں کو پھاندتی ہوئی چلی آئے گی۔ اس میں 2 چمکدار آنکھیں ہوں گی اور نہایت فصیح زبان ہوگی۔ وہ کہے گی کہ میں ہر اس شخص پر مسلط ہوں جو متکبر بد مزاج ہو، اور مجمع میں سے ایسے لوگوں کو اس طرح چن لے گی جیسا کہ جانور دانہ چگتا ہے۔ ان سب کو چن کر جہنم میں پھینک دے گی۔ اس کے بعد پھر اسی طرح دوبارہ نکلے گی اور کہے گی کہ اب میں ہر اس شخص پر مسلط ہوں جس نے اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف دی۔ ان لوگوں کو بھی جماعت سے چن کر لے جائے گی۔ اس کے بعد سہ-بارہ پھر نکلے گی اور اس مرتبہ تصویر والوں کو چن کر لے جائے گی۔ اس کے بعد جب یہ تینوں قسم کے آدمی مجمع سے چھٹ جائیں گے تو حساب کتاب شروع ہوگا۔ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں شیطان آدمیوں کو نظر آ جاتا تھا۔ ایک صاحب نے اس سے کہا کہ کوئی ترکیب ایسی بتا کہ میں تجھ جیسا ہو جاؤں۔ شیطان نے کہا کہ ایسی فرمائش تو آج تک مجھ سے کسی نے بھی نہیں کی، تجھے اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے۔ شیطان نے کہا اس کی ترکیب یہ ہے کہ نماز میں سستی کر اور قسم کھانے میں ذرا پرواہ نہ کر، جھوٹی سچی ہر طرح کی قسمیں کھایا کر۔ ان صاحب نے کہا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ کبھی نماز نہ چھوڑوں گا اور کبھی قسم نہ کھاؤں گا۔ شیطان نے کہا کہ تیرے سوا مجھ سے چال کے ساتھ کسی نے کچھ نہیں لیا۔ میں نے بھی عہد کر لیا کہ آدمی کو کبھی نصیحت نہیں کروں گا۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا، اس امت کو رفعت و عزت اور دین کے فروغ کی بشارت دو، لیکن دین کے کسی کام کو جو شخص دنیا کے واسطے کرے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حق تعالی شانہ کی بہترین صورت میں زیارت کی۔ مجھ سے ارشاد ہوا کہ محمد ملائے اعلیٰ والے یعنی فرشتے کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا مجھے تو علم نہیں۔ تو حق تعالی شانہ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھ دیا، جس کی ٹھنڈک سینے کے اندر تک محسوس ہوئی، اور اس کی برکت سے تمام عالم مجھ پر منکشف ہو گیا۔ پھر مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اب بتاؤ فرشتے کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ درجہ بلند کرنے والی چیزوں میں، اور ان چیزوں میں جو گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں، اور جماعت کی نماز کی طرف جو قدم اٹھتے ہیں ان کے ثواب میں، اور سردی کے وقت وضو کو اچھی طرح سے کرنے کے فضائل میں، اور ایک نماز کے بعد سے دوسری نماز تک انتظار میں بیٹھے رہنے کی فضیلت میں۔ جو شخص ان کا اہتمام کرے گا بہترین حالت میں زندگی گزارے گا اور بہترین حالت میں مرے گا۔ متعدد احادیث میں آیا ہے، حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم تو دن کے شروع میں میرے لیے 4 رکعت پڑھ لیا کر، میں تمام دن کے تیرے کام بنا دیا کروں گا۔ تنبیہ الغافلین میں ایک حدیث لکھی ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔
فرشتوں کی محبوب چیز ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ نماز سے معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ نماز ایمان کی جڑ ہے، بدن کی راحت ہے، دشمن کے لیے ہتھیار ہے، نمازی کے لیے سفارشی ہے۔ قبر میں چراغ ہے اور اس کی وحشت میں دل بہلانے والی ہے۔ منکر نکیر کے سوال کا جواب ہے اور قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے اور اندھیرے میں روشنی ہے۔ جہنم کی آگ کے لیے آڑ ہے، اعمال کی ترازو کا بوجھ ہے، پل صراط پر جلدی سے گزارنے والی ہے، جنت کی چابی ہے۔ حافظ ابن حجر نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرے، اوقات کی پابندی کے ساتھ نماز کا اہتمام کرے، حق تعالی شان ہو 9 چیزوں کے ساتھ اس کا اکرام فرماتے ہیں۔ اول یہ کہ اس کو خود محبوب رکھتے ہیں، دوسرے تندرستی عطا فرماتے ہیں، تیسرے فرشتے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، چوتھے اس کے گھر میں برکت عطا فرماتے ہیں، پانچویں اس کے چہرے پر صلحاء کے انوار ظاہر ہوتے ہیں، چھٹے اس کا دل نرم فرماتے ہیں، ساتویں وہ پل صراط پر بجلی کی طرح سے گزر جائے گا، آٹھویں جہنم سے نجات فرما دیتے ہیں، نویں جنت میں ایسے لوگوں کا پڑوس نصیب ہوگا جن کے بارے میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وارد ہے، یعنی قیامت میں نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بزرگان محترم، قرآن کریم کے تعلق سے کچھ باتیں آج کی مجلس میں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ خاص طور سے قرآن کریم کے تعلق سے یہ بات پیش کرنی ہے کہ جو قرآن کریم بوسیدہ ہو جائے کہ اب قابل استعمال نہیں ہیں، پھٹ چکے ہیں، تو اس کا کیا کیا جائے، اور اس ملک میں کوئی ایسی جگہ ہے یا نہیں کہ جہاں جا کر ہم دے سکتے ہیں۔ تو یہ اصل بات عرض کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے بات یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اس کو آپ تمہید سمجھ لیجئے کہ قرآن کا ایک ایک حرف سچا ہے، قرآن کا ایک ایک حرف سچا ہے۔ یہ کتاب حقہ ہے، یہ یعنی قرآن شریف یہاں رکھے ہوئے ہیں۔ تو قرآن کا ایک ایک حرف سچا ہے، یہ کتاب حقہ ہے۔ اس کی ایک مثال ہم نے ابھی ماضی قریب میں دیکھی اور رزلٹ آج دیکھا ہے نا۔ ہاں، عارف بھائی نے شاید وہ نیوز دیکھی ہے تو اس لیے وہ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں، ذرا زور سے بولو، ان کو بھی پتہ چلے۔ سنا آج نیوز دیکھا؟ ہاں میں نے دیکھا۔ تو آج رزلٹ بھی آ گیا۔ ایک محروم القسمت شخص ایک ملک میں، جو آپ جانتے ہیں کہ وہاں اس نے پٹیشن دائر کی تھی سپریم کورٹ کے اندر کہ قرآن کریم کے اندر سے کچھ آیتیں حذف کر دی جائے، ہٹا لی جائے، وہ قرآن کریم کا حصہ
نہیں رہنی چاہیے۔ سپریم کورٹ نے وہ ہتھوڑا چلایا کہ ایک ذلت تو اس کی وہیں ہو گئی کہ نہ یہ کہ اس کی پٹیشن کو جو ہے وہ رد کر دیا گیا، مردود قرار دے دیا گیا، بلکہ اوپر سے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ اس کو جرمانہ دینا پڑا، کس بات پر؟ کہ سپریم کورٹ کا تم نے وقت برباد کیا، اس لیے کہ ہزاروں وہاں تو مقدمات پڑے ہوتے ہیں۔ ہاں، سپریم کورٹ کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھڑی قیمتی ہوا کرتی ہے، تو خواہ مخواہ کی ایسی چیزیں دائر کر دی جائے تو اس پہ بحث کرنی پڑتی ہے، اور اس کی وجہ سے سپریم کورٹ کا ٹائم برباد ہوتا ہے۔ تو سپریم کورٹ نے اس کو پھٹکار لگائی، اور جو مقدمہ اس نے دائر کیا تھا اس کو رد قرار دے دیا گیا، مردود قرار دے دیا گیا، اور وہ خود آج مردود ہو گیا ہے حنیف بھائی؟ ہاں، آج وہ خود مردود ہو گیا۔ اس پر لکھا ہے میں نے، دیکھ لو آج ایک مثال زمانے والے، دیکھ لو آج ایک مثال زمانے والے، خود مٹ گئے قرآن کو مٹانے والے۔ ایک اور مثال زمانے نے آج صدیق بھائی دیکھی آج ہی، کہ دیکھ لو آج ایک اور مثال زمانے والے، خود مٹ گئے قرآن کو مٹانے والے۔ قرآن کو بدلنے چلا تھا، خود بدل گیا۔ قرآن کو بدلنے چلا تھا، خود بدل گیا۔ خدا کا غضب آج اتر گیا۔ ایک اور صاحب دیکھیے، خدا انتقام لیتا ہے۔ ہاں، یہ قرآن کریم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ اور علمی معجزہ۔ ہاں، یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو معجزات سے نوازتا ہے کہ ان کو معجزات دیے جاتے ہیں۔ معجزہ کیا معنی؟ معجزہ کا معنی ہوتا ہے عاجز کر دینے والی چیز۔ مرزا صاحب کیا معنی ہوا معجزہ کا؟ عاجز کر دینے والی چیز، عاجز کر دینے والا عمل، یعنی نبی اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھ سے خلاف عادت کہ عام طور پر ویسی چیز ہوتی نہیں ہے لیکن اس سے ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے کرواتا ہے، ظاہر ہوتی ہے، ظاہر کرواتا ہے کہ لوگ زمانے والے اس کے کرنے سے عاجز آ جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ معجزہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان گنت بے شمار معجزے دیے گئے۔ کتنے معجزے ہیں؟ اللہ جانتا۔ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا ہر ہر حرف، قرآن کریم کی ہر ہر آیت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو معجزات جمع کیے ہیں تو جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، تقریباً عارف بھائی 10,000 معجزات انہوں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے۔ کہتے ہیں کہ ہر نبی کو جو معجزہ ملا اس سے بڑھ کر معجزہ اللہ نے آقا کو عطا فرمایا، اس سے بڑھ کر معجزہ آقا نے، اللہ نے آقا کو عطا فرمایا۔ اسی لیے کسی شاعر نے، فارسی شاعر ہے، فارسی کا شاعر،
کتنی خوب منظر کشی کی ہے اور بڑا عمدہ شعر ہے. ایک ہی شعر میں محبوب بھائی وہ شاعر ہمارا محبوب بن گیا ہے. کتنی اچھی بات اس نے کہی ہے ہمارے محبوب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. فارسی کا شاعر لکھتا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. کیا کہا شاعر نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک ہے نا. یہ معجزہ تھا کہ چڑیا بناتے تھے مٹی کی چودھری صاحب اور باذن اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں پھونکتے تھے, پھونک مارتے تھے کہ اڑ جاتا, وہ اڑ جاتا. اور نورانی بھائی ہماری پھونک سے تو ایک نور بھی نہیں بجھتا ہے. پہلے لائٹ جاتی تھی تو چراغ اس سے روشنی نکلتی ہے, وہ نور ہے. تو کیا کرتے تھے, لائٹ آ گئی تو امی کہتی تھی, ابا جان کہتے تھے کہ جا دکھرا دیو اولوی آؤ. تو الانے کے لیے, اپنے بجھانے کے لیے کیا کرتے تھے, تو کم وقت بعض مرتبہ تو بجائے بجھنے کے روشنی اور زیادہ ہو جاتی ہے. مرزا صاحب اور تیز ہو جاتی تھی, اور کبھی تو وہ ہماری طرف حملہ کرتی تھی ہے سیدھا اس طرف. چونکہ ہوا کیا ہوتا تھا بائی چانس کہ ہم نے پھونک ماری اسماعیل چچا اور ہوا ادھر سے اس طرف آئی تو سیدھی وہ آگ کدھر آتی تھی, اپنی طرف. تو آدمی سوچتا تھا کہ بھائی نقدہ نے بڑھوا دینی یار, اپنا بڑھوا کا تا ہر ہے. تو ایسا بھی جو ہے وہ ہوتا تھا. تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک اور ید بیضا داری. ہاں ادھر دیکھ, ید یعنی ہاتھ, یہ میرا ہاتھ ہے. تو جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تو کیا مشہور ہے, عصا. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ نورانی بھائی فرماتے تھے کہ عصا جو ہاتھ میں آیا وہ پھنسا ہے, جو عصا آ گیا تو وہ پھنسا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی عصا سنت ہے اور آقا کی بھی سنت ہے کہتے ہیں. بعضوں نے مستحب کہا ہے, بعضوں نے سنت کہا ہے. ہمارے عثمان چچا کاپڑیا مرحوم جو الکھم روڈ پہ ہوتے رہتے تھے, ان کی رہائش تھی میمن کیلے, کاپڑیا کیلے, تو وہ عصا استعمال کرتے تھے. تو میں نے کہا ان سے ذرا بے تکلفی تھی, میں کہ عثمان چچا تمہیں بھی لاکڑی پر آئی گیا ہے ایسا, لیکن نا مقصد ہم تو الحمدللہ آپ نے فری ٹائم کری, تو سنت کی نیت تھی رکھا تو یوں تو کیا ہے مرزا صاحب کہ ہم چل سکتے ہیں, لیکن یہ آقا رکھتے تھے تو اس لیے جو ہے وہ ہم نے رکھا ہے. ایک مسئلہ یہاں نکلا ہے, بات ویسے ہی درمیان میں نکلی ہے تو سنو. اسماعیل چچا ممبر کے پاس بیٹھے ہیں, پہلے وہ ممبر کے ساتھ کیا تھا, اس کو تو عصا بھی نہیں کہہ سکتے, ڈنڈا کہنا چاہیے. ہاں عصا, اس کو عصا نہیں بولتے, ویسے ہم لوگ عصا بولتے ہیں اس کو, لیکن عصا تو کتنا ہوتا ہے, جو ہم وہ لکڑی جو ہاتھ میں لے کے چلتے, یہ عصا ہے. یہ تو پورا ڈنڈا امام کی ہائٹ سے بھی بڑا ہے. ہاں اور کلرنگ کہ رنگ برنگی. میں نے کہا امام نے رنگ بدلا, کبھی اس کا دماغ گیا تو پھر کیا حال ہوگا ہے. ہاں کسی امام نے, یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں, کہیں کا بھی ہو, کہیں رکھا ہو, تو اتنا بڑا تو عصا ہوتا ہی نہیں. یہ تو امام کی ہائٹ سے بھی بڑا. اور صرف ہماری مسجد میں نہیں, جہاں جہاں رکھے ہیں وہ ایسے ہی ہے. انڈیا ہو, پاکستان ہو, یہاں ہو, اتنے لمبے جو ہیں وہ عصا نہیں, وہ ڈنڈے ہیں, امام کی ہائٹ سے بھی بڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, سنو ایک مسئلہ, یہ کوئی ایسی سنت نہیں ہے کہ جو خطبے کی سنت, سننا دھیان سے, کہ
خطبے میں عصا لینا خطبے کی مستقل سنت نہیں ہے، وہ تو آقا اپنے ساتھ رکھتے تھے، تو جب خطبے میں بھی کھڑے ہوئے تو کیا ہوا؟ عصا لے لیا ہے، خطبے میں بھی کھڑے ہوئے تو عصا لے لیا۔ اور آپ کو اگلی ایک اور بات بتاؤں، علامہ شامی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، ابن عابدین نے علیہ الرحمہ، کہ جمعہ کے خطبے میں یا عیدین کے خطبے میں خطیب ہاتھ میں کیا پکڑے، کچھ پکڑے کہ نہ پکڑے؟ تو لکھا ہے کہ ویسے کچھ پکڑنا ضروری نہیں ہے، وہ کوئی خطبے کا حصہ نہیں ہے، لیکن محبوب بھائی سنتے جاؤ، لیکن جو ملک تلوار سے فتح ہوا ہو، جو دیش، جو ملک، جو علاقہ مسلمانوں نے تلوار سے فتح کیا ہو، تو خطیب جب خطبہ دے گا چودھری صاحب تو ہاتھ میں عصا نہیں تلوار پکڑے گا۔ تیرا کرانہ میں رکھتے ہیں؟ اچھا تلوار اچھا ہے، کوئی آیت نہیں، وہ ذمہ دار کوئی سامنے نہیں آئے اسماعیل چچا، ہاں مر جائے گا لیکن سامنے نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا سامنے، بلکہ مقتدی بھی نہیں آئے گا۔ تو آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے۔ ہاں کیرلا اور دماغ پھیرلا تو ہاں، تو وہ تلوار تو واقعی انہوں نے وہ شامی کے قول پر شاید عمل کیا ہو، تو شامی نے لکھا ہے کہ بھائی جو ملک مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کیا ہو، تو چودھری صاحب خطیب خطبے میں کیا لے گا؟ تلوار جو ہے وہ لے گا، شمشیر جو ہے وہ لے گا۔ اور جیسے فتح مکہ ہوا، کوئی خون خرابہ نہیں ہوا۔ مدینہ یوں کہہ لیجئے کہ فتح ہوا، وہ بھی فتح مدینہ ہے، حضور نے جو ہجرت کی، کوئی خون خرابہ نہیں ہوا۔ ہاں، تو جو لوگ آقا پر الزام دھرتے ہیں کہ بھئی اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ دیکھ لیجئے فتح مکہ میں کون سی شمشیر تھی، مدینہ کے اندر کون سی شمشیر تھی؟ اور اکبر نے تو طنز کیا ہے، چودھری صاحب اکبر الہ آبادی نے، وہ چودھری صاحب کی طرف پڑھے لکھے آدمی تھے۔ ہاں اکبر پڑھے لکھے آدمی تھے، جج تھے، تو حافظ امتیاز نے وہ کتاب پڑھ رکھی ہے، اور میں نے بھی پڑھی، اور ہم دونوں نے ڈابیلی ہی میں پڑھی ہے وہ کتاب، فارسی اول میں حافظ امتیاز، ڈابیل کے اندر۔ اب مجھے نہیں پتا، جب میں نے پڑھا اس وقت داخل نصاب تھی، اور آپ نے پڑھا اس وقت بھی داخل نصاب ہوگی، سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے نا آپ نے؟ ہاں، یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ صاحب معارف القرآن، سابق مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ صدیق بھائی آپ نے ایک بڑے عالم دین کی زیارت کی ہوگی، جو ہماری مسجد میں بھی الحمدللہ تشریف لائے ہیں، اور اس ملک میں ان کی تشریف آوری ہوتی رہتی ہے، جن کو شیخ الاسلام پاکستان کہا جاتا ہے، جس سے میری مراد ہے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہ اللہ علیہ۔ اور اسماعیل چچا نے تو ان کے والد کو بھی دیکھا ہے نا، ہاں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کو بھی انہوں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ۔ تو اکبر کا ایک شعر اس میں انہوں نے تحریر کیا ہے سیرت خاتم الانبیاء میں، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ یہ الزام دیتے ہیں اسلام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بزور شمشیر پھیلا، تو حضرت نے ایک بات تو یہ لکھی کہ یہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو شمشیر سے پھیلا، تو جس ہاتھ میں شمشیر ہے وہ کس نے دی؟ سمجھنے کی چیز ہے، اگر آپ سمجھے ہو تو یہ جواب ہے کہ جن ہاتھوں نے فتح کیا ان کو شمشیر کس نے دی؟ یہ تو نبی کے اخلاق سے پھیلا، اسلام تو نبی کے اخلاق سے پھیلا۔ ہاں، تو پھر وہاں انہوں نے وہ شعر لکھا ہے اکبر الہ آبادی نے، پتہ نہیں وہ مجھے پورا یاد ہے کہ نہیں، لیکن خلاصہ آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں
کہ ذرا یہ بتاؤ کہ پھر تیغ سے کیا پھیلا؟ اسلام گر بزور شمشیر پھیلا ہے، اسلام گر بزور شمشیر پھیلا، یعنی ایسا ہوا نہیں ہے لیکن تم کہتے ہو. تو چلو تم کہتے ہو کہ اسلام گر بزور شمشیر پھیلا ہے، تو یہ جواب دو کہ تیغ سے کیا پھیلا؟ تیغ کا معنی ہوتا ہے توپ، تیغ کا معنی توپ. انہوں نے ایک خاص قوم کو ٹارگیٹ کیا ہے، وہ میں نام نہیں لوں گا، آپ سمجھو. تو وہ کہا کہ پھر توپ سے کیا پھیلا ہے؟ تم خود ذرا بتاؤ. یہ تو ویسی ہی بات ہو گئی کہ الزام اوروں پہ دھرتے تھے اور قصور اپنا ہی نکل آیا، قصور اپنا ہی جو ہے وہ نکل آیا. خیر، بات میں آپ کو یہ ذکر کر رہا تھا کہ یہ عصا لینا کوئی ضروری خطبے میں نہیں ہے، یہ خطبے کی کوئی سنت نہیں ہے. آقا مستقل ہاتھ میں رکھتے تھے عصا، آقا جو ہیں وہ مستقل وہ ہاتھ میں رکھتے تھے. تو اس لیے جب خطبہ دیتے تھے تو اس وقت بھی، جیسے اسماعیل چچا آپ نہیں دیکھتے پٹیل بلیشور والے اقامت کہتے ہیں، وہ اذان بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں کبھی کبھی، اب تو کم کر دی، پہلے اکثر ظہر کی وہ اذان پڑھتے تھے. تو آپ نے دیکھا ہوگا اسماعیل چچا یہاں وہ رکھا ہوتا ہے نا، تو وہ لے کر آتے ہیں اندر. کیوں؟ وہ ان کے ساتھ ہمیشہ ہاتھ میں رہتا ہے، تو وہ یہاں بھی لے کر آئے. تو اب آقا نے بھی اس طرح سے وہاں بھی جو ہے وہ استعمال کر لیے. تو اس لیے یاد رکھو، یہ کوئی مستقل کوئی خطبے کا حصہ نہیں ہے کہ اس کو پکڑے، بلکہ افضل اور بہتر یہ لکھا کہ خطیب خطبے میں اپنے ہاتھ میں کچھ نہ رکھے، اس کو بہتر لکھا. لیکن وہ بچپن سے حافظ یوسف ہمارے دماغ میں وہ بات گھومتی رہتی، بیٹھی ہوئی ہے، گھومتی نہیں بیٹھی ہوئی ہے. اور بچپن سے ہم نے صدیق بھائی ہماری جامع مسجد کے اندر یا جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہاں خطیب صاحب کو اور امام صاحب کے ہاتھ میں کیا دیکھا؟ وہ ایسا ڈنڈا. ہاں جزاک اللہ، یہی بولو. ایسا نہیں دیکھا بلکہ کیا دیکھا؟ ڈنڈا جو ہے وہ دیکھا. تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ بھی خطبے کا کیا ہے؟ حصہ ہے. جیسے میں آپ کو ایک اور مثال دوں، اسماعیل چچا ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ممبر کے ساتھ، تو دوسری اذان جمعہ کی جو ہوتی ہے تو خطیب کہاں بیٹھا ہوتا ہے؟ ممبر کے اوپر، ٹھیک ہے نا. اور اذان عام طور سے کہاں پڑھی جاتی ہے؟ بالکل اس کے سامنے، خطیب کے بالکل جو ہے وہ سامنے اذان پڑھی جاتی ہے. مان لو ایک آدمی ہماری مسجد لے لو، اور یہ جو دروازہ ہے، صحن ہے، پیسیج ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے اور کھلا ہوتا ہے جمعہ کے اندر، وہاں سے کوئی دوسری اذان پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے؟ نورانی بھائی منع کر رہے ہیں اور عارف بھائی ہاں کہہ رہے ہیں. اب اس میں اختلاف ہو گیا ہے، تو بہرحال پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ تو آپ عارف بھائی نے بھی اس لیے پڑھ سکتے ہیں بولا کہ وہ میری بات سے کچھ سمجھ گئے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، ورنہ ایک دم سے اگر ایسا عمل ہو جائے تو لوگ شور کریں گے کہ بھائی اذان تو کہاں پڑھنی چاہیے تھی یہاں. تو فقہا نے لکھا ہے کہ کہیں سے بھی اذان پڑھی جا سکتی ہے، مسجد کے اندر سے کہیں سے بھی کیا ہے؟ اذان پڑھی جا سکتی ہے. دوسرا مسئلہ اور سن، امام کے بالکل پیچھے مکبر، متکبر نہیں تو ہے صدیق بھائی کیا ہے؟ جو اذان دے گا اس کا نام محبوب بھائی کیا ہے؟ تھا مکبر. جو اذان دے گا اس کا کیا نام؟ جزاک اللہ. میں نے اس لیے نہیں بولا، میں کہتا میں بانگیت بولا، میں آج خبروں میں آپ کو جزاک اللہ تمہیں نہیں بولا. اس کو پسند نہیں کیا ہمارے اکابر نے. بانگی کا لفظ اب بگڑ گیا ہے، لوگ اس کو حقارت کی نظر سے بولتے ہیں اور سنتے ہیں، اس لیے بانگی مت کہو. حالانکہ ایک اعتبار سے صحیح ہے، اذان کو گجراتی میں بانگ بولتے ہیں. اذان کو کیا بولتے ہیں؟ وہ بانگ بولتے ہیں. اور جو اب اذان دے گا اس کو بانگی بولیں گے. لیکن اب یہ کثرت استعمال کی وجہ سے ایک خاص قسم کی اس میں بو آتی ہے، کراہت آتی ہے. اس لیے علماء نے کہا کہ نہیں، جو نبی کے منہ سے جو لقب نکلا وہ شاہی لقب. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ کا چودھری صاحب یہ ملفوظ ہے کہ مؤذن یہ شاہی لقب ہے.
اور بادشاہ جب کسی کو کوئی لقب دے دے تو اس کے لیے وہی لقب استعمال کرنا چاہیے، ورنہ بادشاہ ناراض ہو جائے ہیں۔ یہ تو شاہی لقب ہے، یہ تو بادشاہ کی طرف سے ہے۔ جب نبی کی طرف سے ایک لقب دیا جاتا ہے تخلص، تو صحابی کو کتنا پسند۔ ابو ہریرہ نے کبھی اپنا نام ظاہر نہیں کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے ان کے ہاتھ میں بلی کا بچہ جو ہے دیکھا، وہ ہاتھ میں بھی نہیں بلکہ ان کے آستین کے اندر ہے، ہاں بلی کا بچہ دیکھا تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ بعد میں اتنے مشہور ہو گئے اپنی اس نک نیم کی وجہ سے کہ ان کے نام میں 26 قول ہے، 26 اقوال ہے کہ ان کا نام کیا۔ زیادہ تر رجحان یہ ہے کہ عبد الرحمن تھا، لیکن وہ بھی حتمی نہیں۔ کیوں؟ وہ خود بھی اپنے کو ابو ہریرہ کہتے تھے اور اوروں سے بھی ابو ہریرہ کہلواتے کہ یونس بھائی مجھے کیا بولنے کا، ابو ہریرہ بولنے کا۔ تو اسی طرح حضرت علی کو بھی آقا نے لقب دیا تھا کہ قم یا ابا تراب، کہ مٹی لگی ہوئی تھی بدن سے، مسجد میں آئے تھے تو کہا کہ اے مٹی والے یا اے مٹی کے باپ، دونوں ترجمے ہوتے ہیں، کبھی والا بھی ترجمہ ہوتا ہے۔ ابی بکر آپ نے نام سنا ہوگا، درمیان میں ایک دن یہ بات آئی تھی لیکن پھر رہ گئی تھی۔ ہم بولتے ہیں کہ حضرت ابو بکر، یا عربی کے اندر بولتے ہیں ابی بکر، ہے نا، عربی میں ابی ہو جاتا ہے ابی بکر، اور ہم بولتے ہیں ہمارے بول چال میں ابو بکر۔ تو ابو بکر کا کیا معنی؟ بکر کہتے ہیں اونٹ کو، تو ابو ابی تو یہاں باپ کے معنی میں نہیں ہے، یہاں علماء نے لکھا کہ والا کے معنی میں۔ تو ابی بکر، تو حنیف بھائی کیا معنی ہوا؟ اونٹ؟ نہیں بکری کہاں، یار تم نے بھی بکر دیکھا تو بکری بنا دی گجراتی والی ہے، ہاں حنیف بھائی نے بھی بکر دیکھا تو کیا تھا بکری હોય હવે બકરી જેવી રીતના આપણે ગુજરાતી લોકો નુરાની ભાઈ બકરી ઈદ તો એવું સમજે કે બકરી ઈદ એટલે તે ગુજરાતી વાળી બકરી ઈદ ની અરબી વાળી બકર, અરબી વાला બકરા वो बकरी है सूरे बकरा है ना। ہاں چودھری صاحب نے مجھے بہت اچھا لطیفہ سنایا تھا، ہمارا انیس الزمان صاحب نے، کبھی سن لینا ان سے، یاد ہے آپ کو وہ فیل اور بکرا والا آپ نے سنایا تھا مجھے، ہاں وہ پھر کسی دن، ابھی ٹائم نہیں۔ تو بکرا یعنی گائے، ہاں تو بہرحال تو یہاں کہیں گے اونٹ والا، تو قم یا ابا تراب، تو مٹی کا باپ، یا کہیں گے کہ مٹی والے، ہے نا، ہاں۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اذان اگر کسی نے، ہاں یہ بتا رہا تھا مؤذن، تو مؤذن یہ شاہی لقب ہے، تو اس لیے جو اذان پڑھتا ہے، جو مسجد کا خادم ہے، اس کو بانگی نہ کہو بلکہ کیا کہو، مؤذن کہو، مؤذن صاحب جو ہے وہ کہو۔ تو جو اذان پڑھے وہ مؤذن، اور جو تکبیر پڑھے، تو اب یہاں نام بدل جائے، جو تکبیر، پہلے یہ جب مائک کا سسٹم نہیں تھا اسماعیل چچا، تو عید کے مجمع میں یا جمعہ کا مجمع بڑا ہے عارف بھائی، تو کئی کیا ہوتے تھے، متکبر، ماشاءاللہ۔ میں تو جو سنانا چاہتا تھا حافظ یوسف، انہوں نے تو یہی بول دیا جو میں سنانا چاہتا تھا، متکبر، واقعی میں متکبر، ہاں ہوتے ہوں گے، بات غلط بھی نہیں ہے حافظ امتیاز، کہ کافی متکبر ہوتے تھے بڑے مجمع میں، تو اس کو مکبر بولتے ہیں، چونکہ مکب یعنی تکبیر کہنے والا، تو وہ تکبیر کہتا تھا۔ امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، تو پیچھے سے ایک بولا کہ اللہ اکبر، پھر آگے سے کوئی اور بولا کہ اللہ اکبر، تو یکی بعد دیگر لوگ بولتے چلے گئے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ امام صاحب اب اپنی پوزیشن تبدیل کر رہے ہیں، نماز شروع کر رہے ہیں، پوزیشن تبدیل کر رہے ہیں، تو مکبر ہوتے۔ عیدگاہ کے اندر بھی ایسا ہوتا تھا، عیدین کے اندر جب یہ مائک کا سسٹم نہیں تھا، تو ایک دن کیا ہوا کہ کسی نے نہیں کہا، تو حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت آج تو غضب ہو گیا۔ کہ بھائی کیا ہوا؟ کہ ہمارے یہاں عید کی نماز ہوئی، عید میں تو آج تو ایک بھی اس میں متکبر نہیں تھا۔
متکبر کا معنی تو ہوتا ہے تکبر کرنے والا، گھمنڈی، آئی ایم سم تھنگ، ہاں یہ معنی متکبر کا، تو وہ تکبیر والا نہیں، تا بڑھی تو بات کہاں سے کہاں جا پہنچ، رائے کا پہاڑ ہو گیا، ہاں تو متکبر کا معنی تو گھمنڈی، تکبر کرنے والا، آئی ایم سم تھنگ، کہ مرا جو گدھڑو بیجو کوئی نہیں، صدیق بھائی، تو متکبر کا تو یہ معنی، اور تا کو ہٹا دو، اور مکبر تو اس کا معنی ہو گیا تکبیر کہنے والا، تکبیر پڑھنے والا، خالی تا ہٹ گئی تو اس کی وجہ سے معنی کیا ہو گیا، بدل گیا۔ تو وہ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے حنیف بھائی آ کے کہنے لگا کہ حضرت آج تو غضب ہو گیا کہ عید کی نماز ہوئی، ہر عید میں کافی متکبر ہمارے یہاں ہوتے ہیں، آج تو عید کی نماز میں ہمارے یہاں ایک بھی متکبر نہیں تھا۔ تو محبوب بھائی حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، ہم برسوں سے بیانات اسی لیے کرتے ہیں، تقریر اسی لیے کرتے ہیں، جماعت والے تبلیغ کا کام اسی لیے کرتے ہیں، خانقاہی نظام اسی لیے ہیں، کتابی تعلیم اسی لیے کہ آدمی کا اندر کا بن جائے اور تکبر ضائع ہو جائے، تکبر دور ہو جائے۔ تو ہماری محنت سے تو آج تک تکبر نہیں نکلا، آپ کی عیدگاہ میں تو ماشاء اللہ آج سب تواضع والے تھے، کوئی متکبر تھا ہی نہیں۔ تو مکبر کو کیا بنا دیا یونس بھائی، متکبر جو ہے بنا دیا۔ تو یہ مسئلہ بھی سن لو، ہاں یہ اہم ہے، امپورٹنٹ ہے۔ امام کے پیچھے تکبیر کہنے والے کو کھڑا رہنا ضروری نہیں ہے، تو اس لیے اگر کوئی اور اس کی جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے تکبیر کہنے والے کی جگہ پر، اور کہیں اور سے دوسرا جو ہے وہ تکبیر پڑھتا ہے کسی اور جگہ سے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہماری مسجد میں جگہ رکھتے ہیں، خیر ٹھیک ہے رکھتے ہیں، باقی مسئلہ یاد رکھو، یہ جگہ ریزرو نہیں ہے، یہ جگہ ریزرو نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ اذان پڑھ کے پیسیج میں بیٹھے رہتے ہیں اور اخیر میں پھر آتے ہیں جب 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ باقی ہوتی ہے، اور کوئی بیٹھا ہے تو اٹھاتے ہیں، کیا تمہاری جگہ نہیں؟ یہ تیری جگہ نہیں ہے، تو نے اذان پڑھی ہے، تو حقدار ہے، تجھے یہاں رہ کے کرنا ہے تو یہاں آ کے بیٹھ، سمجھ آئے گی؟ ہاں کبھی یہاں بیٹھا تھا، پیشاب کا تقاضا ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا، کوئی اور ضروری بات پیش آ گئی، گھر سے فون آ گیا، آفس میں کوئی کام تھا چلا گیا ہے، اور تو یہاں ہم اب کہیں گے بھائی اسماعیل چچا مان لو پڑوس میں بیٹھے ہیں، نورانی بھائی بیٹھے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ بھائی یہاں ایک بندہ بیٹھا تھا اور وہ کام سے گیا ہے تو ابھی جگہ خالی رکھو۔ یہ بالکل ویسا ہی مسئلہ ہے کہ ایک آدمی یہاں بیٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، وضو ٹوٹ گیا اور اس نے کسی کو کہا قرآن رکھ دے، اب وہ باہر گیا ہے، تو اب یہاں کوئی اور آ کر بیٹھے گا تو اس کا پڑوسی کہے گا کہ بھائی یہ جگہ کیا کرو، رہنے دو، اب یہ ریزرو ہے کچھ وقت کے لیے، لیکن ایک نماز سے دوسری نماز تک ریزرو کرنا وہ بھی جائز نہیں ہے۔ کہ گجراتی میں کہ આપણે તા મહબૂબાઈ કે જે વહેલો તે પહેલો ہے نا، ہاں الاول فالاول، کہ જે વહેલો તે પહેલો، تو اب آپ کو یہاں ہے، یہاں بیٹھنا ہے تو آؤ جلدی، لیکن یہ غلط رسم ہے ہمارے یہاں کہ مکبر یہ سمجھتا ہے کہ آج جگہ تو ہماری ریزرو ہے ان کے لیے، کوئی تھی بہائی نہیں کوئی بہے تو تینہیں دھتکار ہے، ہاں اس کو اٹھاتے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ نے اذان پڑھی ہے، اقامت بے شک آپ کا حق ہے، تکبیر پڑھنے کا حق، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، آقا نے فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ جو اذان پڑھے، اس میں صحابی کا نام بھی موجود ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا تو، لیکن وہ صداعی آگے ہیں، تو فرمایا کہ یہ اس کا حق ہے، تو بے شک، تو اگر امام کے بالکل پیچھے جہاں سے عام طور پر تکبیر پڑھی جاتی ہے کوئی آ کر بیٹھ گیا، تو اب بھی تکبیر کا حق اسی کو جس نے اذان پڑھی ہے، لیکن اب اس کو جہاں جگہ ملے گی وہاں سے تکبیر پڑھے، سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں اب اس کو جہاں سے جگہ ملے گی وہاں سے پڑھے گا۔ مغرب میں تو لوگ آتے ہی ہے نا، کوئی بیٹھا ہے تو ایک بات اور سنو، جزاک اللہ، حافظ امتیاز نے اچھا سوال کیا کہ مغرب کے اندر جو ہے وہ کیا کرنا ہے،
تو مغرب کے اندر بھی اب ہمارے یہاں تو جو ہیں وہ محبوبہ انڈیا میں مرولی میرے رشتہ دار ہیں پانڈول لوگ، وہ کفلتا کے ہیں، تو بچپن میں ہم وہاں سرکاری ایک پارک ہے وہاں بھی بہت جاتے تھے جھولا جھولنے، مرولی اور ٹرین اسٹیشن بھی قریب ہے۔ تو کیا ہوتا تھا صدیق بھائی کہ وہ جھنڈی بتاتا تھا، ٹرین آتی تھی، ایک لال جھنڈی اور ایک گرین، ایک ریڈ سگنل اور ایک گرین سگنل، کہ بھائی ریڈ سگنل بتایا تو اس کا مطلب کہ ٹرین کو کیا کرنے کا، رک جانے کا، اور گرین سگنل کا مطلب اس کو چلے جانے کا، ہے نا، یہی ہے نا۔ ہاں، اس پہ لطیفہ سنو، یا ہو سکتا ہے حقیقی بات۔ ہمارے صدیق بھائی اور عارف بھائی جس جگہ کے ہیں بارڈولی، تو بارڈولی کے ایک صاحب تھے، یہ بات میں نے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنی کہ ذرا طبیعت میں ان کی مزاح تھا، ہاں ذرا گجراتی میں کہ جوکیلا مانا ہوتا، موجیلا ہوتا، ہاں تو ویسے جو ہے وہ آدمی تھے۔ تو ان کی داڑھی تھی اور داڑھی سفید ہو گئی، تو پھر انہوں نے خضاب شروع کیا لال، اور وہ اپنی داڑھی کا پاور بتانے کے لیے اس کی تعبیر یوں کرتے تھے کہ مرولی کے اندر میں نے دیکھا اسماعیل چچا کہ وہ چھوٹا سا کیبن ہوتا ہے اور اس میں وہ ٹرین ماسٹر بیٹھا رہتا تھا، اور یوں اس نے سر نکالا اور جھنڈی بتائی ریڈ تو گاڑی کو رکنے کا، اور ہری بتائی تو چلی جاتی تھی۔ وہ یوں نکالتا تھا تھوڑا سا منہ اس سے باہر کیبن سے، اور وہ بتاتا تھا۔ تو حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ بارڈولی کے صاحب تھے، تو وہ داڑھی کی خضاب کے فضائل سنانے لگے۔ فرمایا کہ حضرت ہماری یہ جو داڑھی ہے اس کا کمال یہ ہے کہ اگر ہم ٹرین اسٹیشن کے اندر جو وہ ماسٹر ہوتا ہے کیبن میں بیٹھتا ہے، ہم جا کے بیٹھ جائے اور یوں منہ باہر نکالے اور داڑھی کو ہلا دے تو چلتی ہوئی ٹرین کو روکے۔ تو مرزا صاحب چودھری صاحب کیا ہے، چلتی ہوئی ٹرین کو جو ہے وہ ہم روک دے تو ہماری داڑھی کے اندر کیا ہے، اتنا جو ہے وہ پاور ہے۔ بہرحال تو مغرب میں تو ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، پہلے سے بات ہو چکی ہوتی ہے، ایک اذان پڑھتا ہے، ہر مرتبہ نہیں، ایسا ہوتا بھی ہے۔ تو اب آپ کون سا مسئلہ پوچھے وہ پوچھ رہا ہوں آپ کو، اس لیے آپ کے سوال میں سوال کھڑا کر رہا ہوں کہ وہ ایک صاحب نے اذان پڑھی اور یہاں ایک صاحب بیٹھے ہیں، بتا دیجیے ہوتا ہے کہ نہیں، غلط بول رہا ہوں تو بولیے۔ آپ بھی یہی نماز پڑھتے ہیں، میں بھی یہاں پڑھتا ہوں، بھول جاؤ کہ میں امام ہوں اور آپ مقتدی ہیں، لیکن بات صحیح ہے کہ اتنا بولو، صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ہوتا ہے نا، ہر مرتبہ نہیں لیکن ہوتا ہے نا کہ بھائی وہ وہاں سے۔ تو اب حافظ امتیاز آپ پوچھو، اب پوچھو آپ کون سا مسئلہ کون سے مؤذن کا پوچھ رہے ہیں؟ وہ مؤذن جو وہیں سے اجازت دے رہا ہے، یا وہ مؤذن جو یہ اور شیخ زمن تو نہیں ہے، پتہ نہیں کب آئیں گے، اللہ نو بندو تو اردا رستے سے چالو تھی جائے ہے، ہاں ابھی وہ درمیان میں آئے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ارے بھائی کہ تھک گیا ہے، اور الحمدللہ پھر وہ بات مانی اور ان کو جو ہے لانا پڑا۔ کبھی تو پھر میں حافظ یوسف ان سے بے تکلفی ہے، اور میں مغرب مجھے پڑھانی ہوتی ہے اور میں آتا ہوں، ان کو دیکھتا ہوں کہ وہ اذان کے لیے کھڑے ہیں، وہ ٹائم دیکھ رہے، اسماعیل چچا تو میں ہاتھ پکڑوں، میں کہ بابا اقامت چھے نے جگہ پر آوینے دے دو، ہاں اس کو پوچھ لینا ان کو، میں کہ خبردار جو رستے چالو کری دی، میں کہ یہیں آوینے اقامت دے چھے پڑھ دو، سمجھ آئی گئی؟ تو بہرحال وہ اقامت اب کون پڑھے وہ۔ دوسری ایک بات یہ یاد رکھو، اگر اس طرح سے کہتے ہیں صحیح ہے، کوئی غلط نہیں ہے، مسئلہ صحیح ہے، اگر اس نے کہہ دیا کسی کو کہ آپ اقامت پڑھو صحیح ہے، لیکن مغرب کے اندر اتنا وقت دینا ہے کہ اذان کے بعد درود شریف اور درود شریف کے بعد وہ جو دعا ہے وہ مسنون وہ پڑھ لے، تو فوراً شروع نہیں کر دینی چاہیے، سمجھ آئے گا؟ اس لیے مدارس کے اندر میں نے کفلتا میں 1.5 سال پڑھایا جامعۃ القراء میں، تو وہاں ایک بہت اچھا طریقہ تھا حافظ صاحب کہ اذان ختم ہوئی تو ایک بچے کی باری تھی الگ الگ، وہ کھڑا ہوتا تھا اور سب کو دعا پڑھاتا تھا، اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، اور پھر وہ، تو اتنا یاد رکھو۔ تو اس طرح سے کوئی کرتا ہے صحیح ہے، کسی نے اگر اجازت دے دی ہے۔ دوسری بات، اب بعض مرتبہ یہ دیکھا جائے گا کہ عرف کیا ہے، کہ جو صاحب اذان پڑھتے ہیں تو عام طور پر ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ وہ یہیں پہ آگے اقامت پڑھتے ہیں امام کی بالکل پیچھے، تو پھر اب کوئی نہ بیٹھے، اب چونکہ زیادہ وقت بھی نہیں ہے اور وہ سیدھے کہاں آئیں گے، یہیں پر جو ہے وہ آئیں گے تو ٹھیک ہے۔ لیکن وہ مؤذن ہے کہ جو کسی اور کو بولتا ہے کہ تم اقامت پڑھو اور ابھی یہ جگہ خالی ہے، تو پھر کوئی اور بیٹھ جائے تو
کوئی حرج نہیں. دوسرا ایک مسئلہ یاد رکھو، بڑی محبت سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، کوئی نیا آدمی آ کے بیٹھ جائے جہاں عام طور سے مکبر تکبیر پڑھتا ہے تو اس کو مت اٹھاؤ. اور اس میں بھی وہ آدمی کہ جو حضرت بلال حبشی، ہاں آپ سمجھ گئے نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کہ اگر وہ اس طرح سے ہے کلر تو یہ بیچارے آلریڈی احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، آلریڈی احساس کمتری ہوتی ہے، اور ہم اس کو صحیح نیت سے اٹھاتے ہیں کہ بھائی یہاں تو مکبر بیٹھے گا، لیکن وہ چونکہ اور نماز پڑھتے ہیں تو وہاں ایسا نہیں ہوتا ہے. میں یہ ترکش مسجد میں کبھی نماز پڑھنے جاتا ہوں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ اقامت بھی مائک میں پڑھتے ہیں تو وہ وہاں ہوتا ہے نا ایک دم کونے میں، اور کبھی پہلے صف کے کونے میں ہوتا ہے، اور وہاں سے وہ تکبیر جو ہے وہ پڑھتے ہیں. تو یہ لوگ جو دوسری مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں انہوں نے یہ منظر جو ہماری مسجد میں وہ دیکھا ہوا نہیں ہوتا ہے کہ بھائی یہیں سے اقامت پڑھنی ہے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی پوری مسجد ہے. ہاں کوئی لوکل آدمی ہے تو وہ تو جانتا ہے، لیکن کوئی باہری آدمی ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے، تو اس کو مت اٹھاؤ، ورنہ کبھی وہ بات دل پہ لے لیتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے میرا انسلٹ کیا اور یہ میرا آنا ان کو اچھا معلوم نہیں ہوا. حالانکہ بات ایسی ہوتی نہیں ہے، یہ ایک ہمارے یہاں چلن ہے اور ایسا ہوتا ہے. اس لیے مسئلہ یاد رکھو، کوئی نیا آدمی آیا اس کو مت اٹھاؤ، اور وہ بھی جو اقامت جس کو دینا ہے اذان کے بعد بھائی وہ یہاں آ کر جو ہے وہ بیٹھ جائے. سمجھ آئے گی؟ اور پھر یہیں سے اقامت پڑھے. باقی اقامت کہیں سے بھی پڑھی جاتی ہے. ہمارے محمد بھائی پٹیل تو وہ کونے میں سے اقامت جو ہے وہ پڑھتے ہے نا. تو ہم نے کبھی ان کو ہی نہیں کیا کیونکہ اس طرح سے صحیح ہے. خیر بہرحال وقت جو ہے وہ ہو گیا ہے. کل بات پھر اسی سے انشاءاللہ شروع کریں گے کہ ایک سوال کا آپ کو جواب مل جائے گا. آج جو بدلنے چلا تھا اور خود بدل گیا، تو بعض لوگ جو ان الذین آمنوا نہیں ہوتے اور ذرا چالاک، میں ہوشیار تو نہیں کہوں گا، چالاک ہوتے ہیں، تو وہ یہ سوال کرتے ہیں. یہی سوال کیا تھا پنڈت دیانند سرسوتی نے، بڑا آدمی گزرا ہے انڈیا کے اندر. تو اس نے، وہ بڑا چالاک تھا، اس نے کئی سوالات کیے. قاسم العلوم والخیرات، حجت اللہ فی الارض، بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ. چودھری صاحب اس نے ایک سوال یہ کیا کہ تم یوں کہتے ہو کہ جو ایمان پر ہے، جو اسلام پر ہے، وہ ہدایت پر ہے، اور جب تم ہدایت پر ہو تو روزانہ کم از کم 5 مرتبہ 5 فرض نماز کو لے لیں، اور اس کے علاوہ سنت میں بھی نفل میں بھی ہر رکعت میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ. تو کہا کہ تم اس میں اللہ سے سوال کرتے ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو کیا اتنی زندگی بیت گئی تمہیں ہدایت ہی نہیں ملی؟ تم روزانہ یہی ہدایت کا سوال کرتے ہو. فجر میں آئے تو ہدایت کا سوال، ظہر میں آئے تو ہدایت کا سوال، عصر میں آئے تو ہدایت کا سوال. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تمہارا رب تمہیں ہدایت دیتا ہی نہیں، جبھی تو تم بار بار ہدایت مانگتے ہو. تو یہ جو آج قصہ پیش آیا یہ اس کا جواب ہے. انشاءاللہ کل وہ آپ کو کہیں گے کہ اس کا کیا جواب ہے. لیکن آج ایک اعلان سن لو جو آپ کو سنانا تھا کہ بہت سے گھرانے میں کیا ہوتا ہے کہ قرآن کریم بوسیدہ ہوتے ہیں. بوسیدہ اگر آپ نہیں سمجھ رہے ہیں تو جو پھٹ چکے ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے ریپ جس کو بولتے ہیں، اور استعمال یا تو اب ہم نہیں کر سکتے یا استعمال کرنا بڑا مشکل ہے. تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اسی طرح عام دینی کتابیں، اللہ کے رسول ہے، اچھی باتیں ہیں، تعلیم الحق ہے، تعلیم الاسلام ہے، چائلڈ گفٹ ہے، بیشتی زیور ہے، جو بھی آپ کتابیں وہ لے لیں آپ. تو جو ایسی کتاب ہو گئی ہے اب استعمال میں نہیں ہے تو اب کیا کرنا، انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی بعد میں. لیکن ایک حل اس ملک میں کہ بھائی سب سے اچھا طریقہ ہے کہ جیسے ہم ایمان والے کو انتقال کے بعد زمین کے حوالے کر دیتے ہیں، مٹی کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کو دفن کر دیتے ہیں، تو بوسیدہ قرآن کریم کو، اس کے اوراق کو، دینی کتب کو، اس کو بھی کیا کر دو، اسی طرح کر دو. لیکن اب یہاں کرے تو کرے کہاں؟ تو کل میں جنازے میں گیا تھا یہاں گرین شیر، وہاں بھی میں نے پوچھا، وہ یونس بھائی شاید نام ہے ان کا، وہ کہہ رہے کہ ہم تو یہاں بری نہیں کرتے.
لیکن گارڈن آف پیس ہے ہینولٹ میں، ہے نا، گارڈن آف پیس ہی نام ہے ہینولٹ. تو وہاں پر میں نے، میرے پاس ایک بچہ پڑھا ہے، اس کے پاس فون کروایا کہ تو ذرا پوچھ کہ یہ لوگ یہاں لیتے ہیں کہ قرآن کریم کے بوسیدہ اوراق اور دینی کتب کے بوسیدہ اوراق، اور لیتے ہیں تو کب لیتے ہیں، کوئی چارج ہے نہیں ہے. تو سن لو، وہ پورا سال نہیں لیتے، کچھ خاص وقت انہوں نے متعین کیے ہیں گارڈن آف پیس والوں نے ہینولٹ میں، تو وہ لیتے ہیں. تو اس کا ایڈریس ہے ایلم برج روڈ IG 3SW. ٹھیک ہے، یہ چونکہ اب گارڈن آف پیس ایک تو پور ہو گیا، پھر دوسرا، اور اب سنا تیسرا نئے والا. تو یہ اس کا ایڈریس ہے. یا مجھے بعد میں یا تو فون کر کے ان کو پوچھ لو ویب سائٹ پہ دیکھ کے، یا نمبر ہو تو، یا مجھ سے مل لو. اب کب آپ دے سکتے ہیں وہ سن لو. اسی مہینے دسمبر کے اندر 25، 26، 27 3 دن، یہی مہینہ دسمبر. تو تاریخ کون سی؟ 25، 26، 27. ٹائم ہے 8 AM سے لے کر 4 PM، صبح 8 بجے سے لے کر، اب تو رات ہی بول دے، 4 بجے تک ہیں، مغرب تک. تو 8 AM سے 4 PM تک. اور ڈیٹ ہے 25، 26، 27. اگر 1 کلو وزن ہے تو فری ہے. جو بھی آدمی جائے گا، ہر آدمی کے لیے الگ الگ آفر، الگ الگ، ایک آدمی کے لیے الگ، کہ ایک آدمی گیا لے کر 1 کلو وزن ہے یا اس سے کم ہے تو کوئی چارج وہ لوگ نہیں کریں گے. لیکن 1 کلو سے اوپر ہوگا تو پھر ہر 1 کلو پر 5 پاؤنڈ چارج ہے. کہ 2 کلو ہوگا تو 10 پاؤنڈ، اور 4 کلو ہوگا تو 20 پاؤنڈ. سمجھ آ گیا؟ تو آپ کو ایڈریس بھی بتا دیا، آپ کو وقت بھی بتا دیا، تاریخ بھی بتا دی، اور کتنا چارج ہے وہ بھی جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.